کو سجدے میں رکھنا ہوگا، اللہ کی مدد بعد میں خود بخود آ جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ، واہ واہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ عبادت ہونے مدد پہ مدد آتی چلی جائے، واہ واہ واہ، زندہ باد، عبادت ہونے کیا بات ہے، مدد پہ مدد آتی چلی جائے۔ مجھ سے ایک صاحب نے کہا حضرت یہ بتائیے اب تو غریب نواز کے آستانے پر بھی چٹ لگا دی گئی، اس کو بھی کھودا جائے، فلاں آستانے کے لیے بھی کہا گیا۔ تو یہ جب بزرگ اپنے مداروں میں زندہ ہیں اور یہ صاحب کرامت بزرگ ہیں، انہوں نے اپنے ظاہری زمانے میں اڑتے ہوئے پتھروں کو روک دیا، انہوں نے اڑتے ہوئے جادوگر کو زمین پہ گرا دیا، تو پھر آج یہ ان بلڈوزروں کے منہ کو، ان کے جو ہے ان بلڈوزروں کو کیوں نہیں توڑتے، ان کے منہ کو کیوں نہیں پھیرتے؟ میں نے کہا سن، جس دن ایاک نعبد پہ تیرا عمل ہو جائے گا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ خود بخود ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ خیال نہیں کرتے، اپنی تھکاوٹ کا خیال نہیں کرتے، آپ ایسے چپک کے بیٹھ جاتے ہیں جیسے شہد کے چھتے پر وہ جو مکھیاں چپک کر بیٹھ جاتی ہیں اور وہ ہٹتی نہیں ہیں، یہ آپ کی غلامی کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ محنت ہے بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بڑا اچھا لگتا ہے یہاں کا ماحول، اللہ کرے کہ یہ پروگرام اور بڑی جگہ میں ہونے لگے نا تو ذرا لوگوں کے بیٹھنے میں اور آسانی ہو جائے۔ ماشاءاللہ بڑی محنتیں کرتے ہیں ہمارے شارق میاں صاحب، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ سوچیں گے کہ پروگرام جو ہے ذرا بڑی جگہ میں آئے تو ذرا لوگوں کو آسانی سے بیٹھنے کے لیے مل جائے۔ ابھی تو جتنے لوگ یہاں سن رہے ہیں نا، اس سے کئی گنا لوگ باہر ہیں، بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر جب انہیں جگہ نہیں ملتی ہے تو ہے پروگراموں کی کمی نہیں ہے، وہ اپنے دوسرے پروگرام میں لگ جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، بات ہے کہ نہیں ہے؟ اس پروگرام کو کمی تو ہے نہیں، تو اب جب جگہ نہیں ملتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں تو لگے۔ ہاں ماشاءاللہ۔ تو میں پچھلی بار میں نے کچھ کہا تھا، لوگوں نے ماشاءاللہ تعاون بھی کیا تھا اور مزار میں کام بھی ہوا ہے، ماشاءاللہ یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے۔ یہاں جو کہا جاتا ہے وہ کیا بھی جاتا ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ مخدوم بن کے نہیں بلکہ خادم بن کے کام کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ ان کا خلوص ہے کہ ہر سال جو یہاں کا عرس ہے الحمدللہ وہ ترقی پر، ہر سال ترقی پر ہے، یہ ان لوگوں کا الحمدللہ خلوص ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہاں پر میں دیکھتا ہوں بڑے ویزی لوگ، جو مصروف لوگ ہیں، وہ بھی اپنا کام چھوڑ کے اس عرس میں تشریف لاتے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حضور صاحب آستانہ کے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ بھی تشریف لاتے ہیں، وہ بھی آئے ہوئے ہیں، اور اس سال بھی میری ملاقات ہوئی، وہ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حاضری بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب اجازت ہو میں تقریر شروع کر دوں؟ میرے بعد بھی ایک خطاب آپ کو سننا ہے خطیب الہند حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ کا۔ تو میاں صاحب نے کسی بھی طریقے سے آپ کے جلسے میں کوئی کمزوری چھوڑی نہیں، جب تک آپ سنیں گے باردانہ بہت ہے ان کے پاس، جی جی ماشاءاللہ، تک چلتا رہے، مال ختم نہیں ہوگا، ماشاءاللہ۔ ایک بار سارے لوگ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ماشاءاللہ ہمارے عالی جناب محترم ہمدرد قوم و ملت صغیر خان صاحب قبلہ بھی ہیں، تشریف رکھتے ہیں۔ اچھا، تو یہ بڑے ہمدرد ہیں قوم کے اور ملت کے، اور ماشاءاللہ جہاں تک ہوتا ہے یہ دست تعاون غربا کے لیے دراز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں اور ان کے حوصلوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو اب تقریر شروع ہے اور آپ لوگ سنیں، بالکل آپ ذرہ برابر بھی ادھر ادھر اب ڈسٹرب نہ ہو، اور جو لوگ موبائلوں میں بنا رہے ہیں نا وہ بند کر لیں، اس لیے کہ بڑے بڑے چینل یہاں چل رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے اتنے بڑے چینلوں میں؟ صبح کو سننا، آپ کے موبائل میں تقریر آئے گی۔
اچھا کمال کی بات دیکھیں، موبائلوں میں جو ویڈیو بنا رہے وہ بھی ہماری بنے گی تو آپ کے موبائل میں آئے گی، اور کل کو جو یہ ڈال دیں گے چینل پہ اور جب آپ سرچ کر کے دیکھیں گے وہ بھی ہماری ویڈیو آپ ہی کے موبائل میں آئے گی، پھر بھی بنا رہے ہیں۔ بات ہے کہ نہیں ہے؟ جو موبائل پہ سرچ کر کے یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں تو وہ بھی تو آپ ہی کے موبائل میں آتی ہے کہ نہیں ہے؟ خیر ان کی محبتیں ہیں۔ ہمارے ریحان بھائی بھی ماشاءاللہ بڑی محنت، میاں صاحب تشریف لے آئے، ماشاءاللہ ڈاکٹر کاشف میاں صاحب قبلہ تشریف لے آئے۔ یہ لوگ ہاں صاحب سجادہ کے بڑے صاحبزادے ہیں، شارق میاں صاحب چھوٹے صاحبزادے ہیں ماشاءاللہ، یہ لوگ بڑے با اخلاق لوگ ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ تو توجہ فرمائیں، دیکھیے اللہ والے کے جب در پہ آتے ہیں اور مدار پہ آتے ہیں اور عرس میں آتے ہیں تو یہاں ایک بات سمجھ کے سوچ کر کے آئیں کہ یہاں پر آپ اپنا دل اپنے قابو میں کر کے لائیں، اس لیے کہ ان کی نظر جو ہوتی ہے وہ خالی تیری نگاہ پر نہیں ہوتی ہے بلکہ ان کی نظر تیرے دل تک ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ دل تک ہوتی ہے۔ اگر دل تمہارا ذرا بھی راستے سے بھٹکا ہوا چلے گا تو ان کی بارگاہ سے تجھے حصہ نہیں ملے گا۔ اگر چاہتا ہے کہ ان بارگاہوں سے حصہ ملے تو پھر دل کو صحیح طریقے سے قابو میں کر کے ان بارگاہوں میں آؤ، خدا کی قسم تمہیں حصہ دے کے بھیجیں گے، اور ایسا حصہ ملے گا، ایسا حصہ ملے گا، ایسا حصہ ملے گا کہ جیسے نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ سے میر خسرو کو حصہ ملا تھا۔ بولو یار سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اجمیر بھی جاتے ہیں، ہم بغداد بھی جاتے ہیں، ہم بریلی بھی جاتے ہیں، ہم کچھوچا مہرارہ بھی جاتے ہیں، سرکار شمس الدین کے آستانے پہ بھی جاتے ہیں، لیکن کچھ کام بن نہیں رہا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آنی، پریشانیوں میں کمی کیوں نہیں آتی؟ تو کان کھول کے سن، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تیرا دل قبضے سے باہر چل رہا ہے، آؤٹ آف روٹ چل رہا ہے، اس کو روٹ پہ لا۔ روٹ کون سا ہوگا؟ قرآن نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا اس روٹ پر ڈال، پھر دیکھ انشاءاللہ تجھے کیسی کامیابی ملتی ہے، پھر دیکھ۔ لیکن روٹ پر ہے ہی نہیں۔ ہم آتے ہیں آستانے پر تو ہزار خرافات ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کہ یار ہم تو اجمیری بھی گئے، ہم تو تلہر میں بھی گئے، ہم تو وہاں بھی گئے، ہم تو وہاں بھی گئے، کام نہیں بنا۔ تو کام بننے کے لیے میرے عزیز عقیدت ضروری ہے، دل کے اندر سچائی ضروری ہے، دل کو سیدھا رکھنا ضروری ہے۔ اگر اجمیر میں جا کے بازاروں میں بے پردہ خواتین کو تکتا ہے تو دعائیں قبول نہیں ہوگی، بربادی کا سامان کر کے آیا، دعائیں قبول نہیں ہوں گی، بربادی کا سامان۔ بہت عمدہ، زندہ باد زندہ باد۔ بارود تو ہر جگہ ہے نا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بارود اجمیر میں نہیں ہے؟ بے پردگی کا بارود وہاں بھی، کہ کلیئر میں نہیں ہے؟ بے پردگی کا بارود وہاں بھی۔ تجھے اس بارود سے بچانا ہے، بات ہے کہ نہیں ہے؟ تجھے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو اس بارود سے بچانا ہے۔ تو کیسے بچانا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَيَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، آپ جو ہے اپنی نگاہوں کو جھکاؤ۔ اگر کوئی بارود لے کے گھوم رہا تو گھومنے دو، اپنی نگاہیں تیرے قبضے میں ہے، ان نگاہوں کو جھکا لو، ہے نا میرے بھائی؟ بے پردہ عورتیں گھوم رہی ہیں، دیکھے گا 5 منٹ، اور 5 منٹ دیکھ کے کیا کہا بڑا ماحول خراب ہے بھائی، عورتیں بڑی بے پردہ، اور تو کیوں ڈکیت دیکھ رہا 5 منٹ سے؟ ارے تو بھی تو اپنی نگاہوں پہ خوشبو ڈال۔ 5 منٹ سے تکنے کے بعد کہتا مفتی صاحب ماحول بڑا ہی خراب ہے، بڑی بے پردہ گھوم رہی ہے، تو بدماش تو کیا کر رہا تھا 5 منٹ؟ تو اپنی نگاہوں پہ کم سے کم جو ہے، تیری نگاہیں تیرے قبضے میں ہے، تو اپنی نگاہوں کو جھکا لیتا۔ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تیری نگاہیں جھک جاتی تو بے پردگی ان بازاروں میں نہیں جاتی ہے کہ جن کو دیکھنے والے نہ ہو۔
بے پردگی وہاں زیادہ جاتی ہے جہاں دیکھنے والے ہوں، اور جب دیکھنے والے نہ رہیں گے تو بے پردگی خود بخود وہاں سے ختم ہو جائے گا۔ بے شک ارے بھائی کوئی بھی سودا مارکیٹ میں جاتا ہے بکے گراہک لگیں، اور جب گراہک ہی نہیں لگیں گے تو دکاندار 3 مہینے دکان کھولے گا، 4 مہینے 6 مہینے جب گراہک ہی نہیں آئے گا دکان میں تالا لگ جائے گا۔ کیوں بھائی کیوں بند کر دی؟ مولانا چلی نہیں۔ بات ہے کہ نہیں ہے مولانا چلی نہیں، تو اس لیے دکان میں تالا۔ بے پردگی وہی زیادہ ہوتی ہے جہاں دیکھنے والے زیادہ ہو، بے پردگی کی قدر کرنے والے زیادہ ہو۔ اگر اپنی نگاہوں کو چھپا لو تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں بے پردگی تمہارے سامنے سے غائب ہو جائے گا۔ حقیقت بتا رہے ہیں، اس لیے کہ تم کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے۔ ہونے دو بے پردگی کتنی ہوتی ہے، اور یہ کیسے ہوگی نگاہوں کی حفاظت؟ کان کھول کر کے سنو، نگاہوں کی حفاظت ہوگی جب تم قرآن کے دامن کو مضبوطی سے تھامو۔ قرآن تو بتا، جب تمہارے اوپر پریشانی آئے، جب آپ کے اوپر تکلیف آئے، جب آپ کے اوپر پریشانی کے بادل منڈرائے، تو پھر قرآن سے پوچھنا، بتا قرآن میں کیا کروں تاکہ میری مدد ہو جائے؟ بتا قرآن میں کیا کروں تاکہ میں اس پریشانی کے بھور سے نکل جاؤں؟ بتا قرآن میں کیا کروں تاکہ اس تکلیف کے بھور سے نکل جاؤں؟ تو تجھے قرآن مشورہ دے گا، تجھے قرآن صلاح دے گا۔ پریشانی تیرے اوپر نہیں آئی ہے، تیرے اوپر کوئی اکیلی نہیں آئی ہے، یہ پریشانیاں تو صدیق پہ بھی آئی ہے، یہ پریشانیاں تو فاروق پہ بھی آئی ہے، یہ پریشانی تو عثمان پہ بھی آئی ہے، یہ پریشانی تو مولا علی پہ بھی آئی ہے، یہ پریشانی تو کربلا کے میدان میں حسین پہ بھی آئی ہے۔ ارے یہ پریشانی تجھ پر بھی آئی ہے، تو یہ تو پرانی ہے۔ قرآن مشورہ دے گا، تو عبادت میں لگ جا، تیرا سر عبادت میں جھکے گا، غیب سے اللہ مدد کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، تعلیمات اعلی حضرت، ماشاءاللہ زندہ باد۔ قرآن مشورہ دے گا، اور کہاں دے رہا مشورہ؟ پہلی ہی سورت قرآن جب کھولے گا سورہ فاتحہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہل منبر خاص توجہ دے، اظہار بھائی خاص توجہ دے۔ قرآن کی شان دیکھیے اور انداز نزول دیکھیے۔ قرآن نے پہلے یہ نہیں کہا کہ مدد چاہتے ہیں ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تیری عبادت کرتے نہیں، پہلے کہا تیری عبادت کرتے ہیں، بعد میں کہا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، پھر تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ پتا چلا کہ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد آئے تو إِيَّاكَ نَعْبُدُ پہ پہلے عمل کرنا ہوگا، پہلے سر کو سجدے میں رکھنا ہوگا، اللہ کی مدد بعد میں خود بخود آ جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ، خود بخود آ جائے گا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ عبادت ہونے مدد پہ مدد آتی چلی جائے، زندہ باد، عبادت ہونے مدد پہ مدد آتی چلی جائے۔ مجھ سے ایک صاحب نے کہا حضرت یہ بتائیے اب تو غریب نواز کے آستانے پر بھی چٹ لگا دی گئی، اس کو بھی کھودا جائے، فلا آستانے کے لیے بھی کہا گیا۔ تو یہ جب بزرگ اپنے مداروں میں زندہ ہیں اور یہ صاحب کرامت بزرگ ہیں، انہوں نے اپنے ظاہری زمانے میں اڑتے ہوئے پتھروں کو روک دیا، انہوں نے اڑتے ہوئے جادوگر کو زمین پہ گرا دیا، تو پھر آج یہ ان بلڈوزروں کے منہ کو، ان کے جو ہے ان بلڈوزروں کو کیوں نہیں توڑتے، ان کے منہ کو کیوں نہیں پھیرتے؟ میں نے کہا سن، جس دن ایاک نعبد پہ تیرا عمل ہو جائے گا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ خود بخود ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، پہلے عبادت کو، کیا بات ہے۔ اب ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نماز خالی جمعے کی پڑھیں، بس خالی جمعے کی نماز پڑھیں، اور خالی جمعے کی نماز پڑھ کے کھانا منو سلوائے ہمارے لیے۔ تو ایسا نہیں ہوگا میرے عزیزو، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ اگر چاہتے ہو کہ مدد ہو تو آپ کو ایاک نعبد پہ عمل کرنا ہوگا۔ رہی مدد کی بات تو رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر وہ مدد کرنے پہ آ جائے تو اس کے دست قدرت کو کوئی روکنے والا پیدا نہیں ہوا ہے۔ وہ اگر مدد کرنے پہ آ جائے، وہ اگر مدد کرنے پہ آ جائے، ابھی